واضح کر کے بیان کروں گا۔ پھر امام شافعی کو 6 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاد وطول زمان۔ 6 چیزیں یہ ہیں: ذکاء یعنی ذہانت، حرص لالچ، واجتہاد کوشش محنت جد و جہد، وبلغہ بلغہ کا مطلب ہوتا ہے سد رغبت، یعنی اتنا کچھ حاصل ہو جانا کہ جو اس کو کفایت کر جائے، دوسروں سے مانگنے سے روک دے، اس کو بلغت کہتے ہیں۔ استاد کی صحبت اور طویل زمانہ، ذکاوت یعنی ذہانت، حرص 2، اجتہاد یعنی کوشش 3، بلغہ یعنی قدر کفایت اس کے پاس اشیاء کا ہونا، 5ویں چیز استاد کی صحبت اور ایک طویل عرصہ۔ یہ 6 چیزیں جب تک کسی کے پاس نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ مضبوط عالم نہیں بن سکتا، اچھی طرح سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی وہ ہے ذکاء یعنی ذہانت۔ یہ جو ذکاوت ہوتی ہے، ذہانت ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ پاک ذہانت عطا فرماتا ہے، ذہین بناتا ہے، تو یہ ایک انعام خداوندی ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جلد سمجھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ پاک کا انعام ہے، اور ہمارے اسلاف کی ایک بہت بڑی تعداد، عمومی تعداد وہ اسی پر تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں ذہانت ملتی تھی، حافظہ ملتا تھا۔ لیکن علماء نے ذکاوت کی، ذہانت کی 2 قسمیں بنیادی اعتبار سے بنائی کہ جو ذکاوت ہوتی ہے، ذہانت ہوتی ہے، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ ایک ہوتی ہے ذہانت وہبی جو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے، جس کو عطا ہو گئی، اور ایک ذہانت کہلاتی ہے ذہانت کسبی اصطناعی، یعنی جو کسب کے ذریعے، کوشش کے ذریعے ذہانت حاصل کی جاتی ہے، سمجھداری حاصل کی جاتی ہے، یہ بھی ذہانت کی قسم کہلاتی ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات بندہ فطری اعتبار سے ذہین نہیں ہوتا، فطری اعتبار سے سمجھدار نہیں ہوتا، اخذ کرنے کی، لینے کی قوت اس کے اندر اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں کہ کس طرح بندہ یہ کسبی ذہانت حاصل کرتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو اختلاط ہے کہ اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ اس کا اختلاط ہو، ان کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی باتوں کو اچھی طریقے سے سنیں، تو جب وہ سنتا رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا، تو پھر اس کے اندر یہ ذہانت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا، کبھی ہمت نہ ہارنا، مشاہدہ کرتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ابتدا میں ذہانت نہیں بھی ہے تو اللہ پاک کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اسے ذہانت عطا ہو جاتی ہے۔ اس پر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ فقہ شافعی کے بنیادی ارکان میں سے جو علماء کہلاتے ہیں اور جن کو رکن فقہ شافعی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نام ہے امام ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک بہت بڑا فقہ شافعی کے اندر نام ہے، اور ان کو راویۃ المذہب الشافعی کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب شافعی کو روایت کرنے والے ہیں، آگے پہنچانے والے ہیں۔ ان کی ابتدائی حالت
یہ تھی کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ایک مسئلہ سمجھایا، ان کے سمجھ نہیں آیا، پھر سمجھایا، پھر سمجھ نہیں آیا، پھر سمجھایا، پھر سمجھ نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ مسئلہ 40 مرتبہ امام شافعی نے سمجھایا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ کتنے مایوس ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسی کیفیت تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تنہائی میں پھر سمجھایا اور کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہ علم لقمہ بنا کے کھلا دیتا، لقمہ بنا کے کھلا دیتا۔ وہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، ذکاوت فطری نہیں تھی، ذہانت فطری نہیں تھی، لیکن مسلسل امام شافعی کی صحبت سے اور مسلسل کوشش اور جد و جہد کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ جب یہ بڑھتے ہیں آگے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج فقہ شافعی کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن کہلاتے ہیں۔ شروع میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسئلے کو 40 مرتبہ سمجھنے کے باوجود سمجھ نہیں آتا۔ ہماری فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام حسن بن زیاد اللؤلؤی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اقوال جو ہے وہ فقہ حنفی کے اندر ہماری کتابوں کے اندر بیان ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر، جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن کا غسل جو ہے کہ جمعے کے دن جو غسل کیا جاتا ہے وہ جمعے کے دن کے لیے یا جمعے کی نماز کے لیے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ جمعے کی نماز کے لیے ہے، خلاف للحسن، برخلاف امام حسن بن زیاد کے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے ہے۔ لہذا اگر کسی نے صبح کے وقت میں جمعہ کا غسل کر لیا اور اسی سے جمعہ کی نماز ادا کی تو دونوں کے نزدیک، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک، جمعے کے جو غسل کی سنت وہ ادا ہو جائے گی۔ جبکہ اگر کسی نے صبح غسل کیا اور اس کا وضو نہیں رہا برقرار، اب اگر وہ وضو کر کے نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جمعے کی سنت ادا ہو جائے گی غسل کی، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہوگی کہ ان کے لیے جمعہ کے لیے غسل کرنا شرط ہے۔ یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر کسی کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ قال ابو حنیفہ کذا خلافا للزفر، قال الائمة الثلاثة هكذا خلافا للزفر، ائمہ ثلاثہ یوں کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، امام زفر کا اس میں اختلاف ہے، خلافا للحسن، امام حسن بن زیاد کا اختلاف ہے۔ ہمارا نام کیوں نہیں آتا؟ خلافا للحسن، خلافا للفلاں، خلافا للجہانگیر، فلاں فلاں فلاں، کیوں نام نہیں آتا ہمارا؟ ان کا نام آتا ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں کسی کا موضع اختلاف کے اندر ذکر کرنا، مقام اختلاف میں کسی کا ذکر کرنا، یہ اس کی علمیت کی دلیل ہے، اس کی علمیت کی دلیل ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اختلاف کر رہا ہے، ماں و شمع اختلاف کریں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، کوئی اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا، لیکن جس کے اختلاف کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اختلاف کی کوئی اہمیت ہے۔ جب ہی اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے، اس کی دلیل کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر کوئی عام شخص اختلاف کرے اور ایویں کوئی دلیل دے دے تو نہ اس کا ذکر کرنے کی کوئی حاجت ہے، نہ اس کی دلیل کا رد کرنے کی کوئی حاجت ہے۔ تو فقہ حنفی کے اندر آپ کو کئی مقام پر امام حسن بن زیاد اللؤلؤی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اختلافات کا ذکر نظر آئے گا، اور جب آپ ان کے حالات پڑھیں گے کتابوں کے اندر تو آپ کو ان کے فضائل معلوم ہوں گے کہ کتنا بڑا ان کا علمی اعتبار سے مقام و مرتبہ تھا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں کے شاگرد تھے۔ امام زفر اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے اجل تلامذہ میں سے، بڑے بڑے شاگردوں میں سے، لیکن دونوں کی طبیعتوں میں بڑا فرق تھا۔ امام زفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلالی بزرگ تھے اور ان کو جلدی غصہ آتا تھا، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ واسع الصدر تھے، نرم تھے۔
یہ امام حسن بن زیاد اللؤلؤی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں کے پاس پڑھنے جاتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے ابتدا کی تو امام ظفر سے ابتدا کی. انہوں نے مجھے مسئلہ سمجھایا لیکن مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تو پھر سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آیا. بولا جاؤ تم کیا پڑھو گے، تم کیا پڑھو گے. آپ چلیں گے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. آپ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے مسئلہ سمجھایا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتابیں نہیں ہوتی تھی باقاعدہ، یہ مسائل سیکھنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے اس طرح جایا کرتے تھے. یہی علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا. مسئلہ سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر سمجھایا، پھر سمجھ نہیں آیا. پھر سمجھایا، پھر سمجھ نہیں آیا. پھر سمجھایا، پھر سمجھ نہیں آیا. بڑے میں مایوس ہونے لگا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں چلا جاؤں. تو امام ابو یوسف نے بڑی خوبصورت بات مجھ سے ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، یہ آپ کی طرف سے بھی سوالات جب ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے میں تشریح کرتا ہوں. سوال سے پہلے جواب بتا دیتا ہوں آپ کو کہ عام طور پہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتا یہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہیں میں نے پہلی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور ابھی جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیا تم دونوں میں برابر ہو؟ یعنی پہلے جتنا تمہیں معلوم تھا کیا اب بھی اتنا ہی معلوم ہے یا اس سے زیادہ معلوم ہے؟ کہا ہاں کچھ باتیں تو مجھے یاد ہو گئی، پہلے جتنا معلوم تھا اس سے زیادہ مجھے معلوم ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ترقی ہوئی ہے، تمہارے اندر ترقی ہوئی ہے. پہلے کچھ معلوم نہیں تھا، اب تمہیں اتنا کچھ معلوم ہو گیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ انت تبلغ ما تريد، جو تم ارادہ کر رہے ہو، جس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تم اس مقام تک پہنچ جاؤ. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مسلسل اپنی جد و جہد اور محنت جاری رکھی اور پھر اس کے بعد اس مقام پر پہنچ گئے کہ اپنے استاد کے مقابل ان کے قول کو بطور اختلاف ذکر کیا جانے لگا. حالانکہ ابتدا میں دیکھیں ذکاوت نہیں ہے، ابتدا کے اندر ذہانت نہیں ہے، لیکن کوشش کی، جد و جہد کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس مقام و مرتبے پر پہنچ گئے. ایسی بہت ساری مثالیں. امام تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی کے واقعے آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کس قدر ان کا معاملہ تھا کہ کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کرم ہوا اور اس مقام پہ پہنچے کہ آج ان کی کتابیں درس نظامی کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں. علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صرف 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ علوم کے اوپر ان کو دسترس حاصل تھی. ابتدا میں ان کی بھی یہی کیفیت تھی، پھر اللہ پاک کی طرف سے کرم ہوا، جبریل امین نے اپنا ہاتھ رکھا اور ان کے علوم کے اندر اس طرح کا اضافہ ہو گیا. تو ایک ذہانت و ذکاوت فطری ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے، وہبی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے جس کو عطا ہوئی. لیکن بندہ جب کوشش اور جد و جہد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور اس کو یہ ذکاوت و ذہانت عطا فرماتا ہے. تو جس کو اللہ پاک نے عطا کر دیا وہ اس پہ نازا نہ ہو، وہ اس کے اوپر فخر نہ کرے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرے. اور جس کے اندر یہ فطری طور پہ موجود نہیں تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اس کے حصول کی کوشش کرے، علماء کے حالات پڑھے، تجربات حاصل کرے، مشاہدہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذہانت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، ذکاوت اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا. دوسری چیز امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی حرص. حرص کے حوالے سے علماء نے یہاں چند چیزیں لکھی ہیں کہ حرص کس اعتبار سے. بعض نے کہا کہ حرص جو ہے وہ وقت کو بچانے کے اعتبار سے، وقت کو بچانے کے اعتبار سے، یعنی اپنے اوقات کو اس انداز میں استعمال کرے کہ ایک ایک لمحہ اس کا صحیح مقام پر اور علم کے حصول کے لیے استعمال ہو جائے. بعض نے جمع نکات کو نقطوں کو جمع کرنا، اس کو بیان کیا کہ اس میں حفظ کرے کہ کوئی نقطہ اس سے چھوٹ نہ جائے، کوئی بات اس سے چھوٹ نہ جائے. بعض نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد جمع کتب ہے، کہ کتب کو جمع کرے، ایسے آلات حاصل کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر سکے.
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا مشہور و معروف نام ہے ہمارے درمیان، اور عمومی طور پر ان کی جو کتب وعظ ہے یہ ہمارے درمیان معروف ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض بزرگ ہمارے درمیان کسی مخصوص فیلڈ کے اعتبار سے، کسی مخصوص فن کے اعتبار سے مشہور ہو جاتے ہیں، حالانکہ فقط وہ اسی فن کے ماہر نہیں ہوتے، وہ کئی فنون کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے امام ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی. اب یہ ہمارے یہاں پر نحوی مشہور ہے قافیہ کی وجہ سے، حالانکہ اہل علم کے مابین یہ نحوی سے زیادہ اصولی مشہور ہے. ان کی کتاب جو اصول فقہ پر ہے وہ مشہور و معروف ہے اہل علم کے مابین، اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. لیکن مشہور یہ کیونکہ ان کی کافیہ مشہور ہوئی تو اس حوالے سے اس میں یہ زیادہ مشہور ہو گئے. تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ایک ایک کتاب ان کی یہ 20 20 25 25 30 30 جلدوں پر مشتمل ہے. چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ لکھتے جاتے تھے اور ان کو اس کی تصحیح کا موقع نہیں ملتا تھا کہ واپس اس کو صحیح کریں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ ہی اتنی عمر مل جائے جتنی پہلے ملی تھی اور یہ اپنی کتابوں کی تصحیح کرنے لگے تو یہ دوبارہ والی عمر ان کی کتابوں کی تصحیح کے اندر پوری ہو جائے گی. اتنی کتابیں لکھ گئے ہیں کہ اب صحیح کرنے کے لیے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے، اس کی پروف ریڈنگ کرنے کے لیے دوبارہ اتنی عمر ان کو چاہیے. اتنا کچھ لکھا ہے انہوں نے، اور ان کی زندگی اسی طرح گزری ہے کہ ایک ایک لمحے کی ان کو حرص تھی. ان کی حالات زندگی کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ جو قلم میں نے چھیلے ہیں، جو قلم میں نے بنائے ہیں، اور اس کا جو برادہ تیار ہوا ہے، جو قلم ہم چھیلتے ہیں تو اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کا برادہ نکلتا ہے اور چھلکے نکلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جمع ہوا ہے، میرا جب غسل دیا جائے، مجھے میت کو جب غسل دیا جاتا ہے، جب مجھے غسل دیا جائے تو انہی چھلکوں سے اور برادوں سے اس کا پانی گرم کیا جائے. اور ہوا یہی کہ وہ برادہ اتنا جمع ہوا تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کی غسل کا پانی گرم کیا گیا اور اس سے ان کو غسل دیا گیا. یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وقت کی حرص دیکھیں کہ وقت کو بچانے کا ذہن ان کا کیسا تھا کہ بندہ جب مشہور ہوتا ہے اور اس کی ایک شہرت ہوتی ہے تو لوگ پھر اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. رشتہ داروں سے ملنا جداگانہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ لوگ دور دور سے چاہتے ہیں کہ آ کر ملیں. تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. لوگ آپ سے ملنے کے لیے دور دور سے آتے تھے. تو آپ اب پریشان تھے کہ ٹائم بھی دینا ہے، وقت بھی دینا ہے، لوگوں کو منع بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں. تو آپ نے بھی وقت مقرر کیا. پہلا جو دور تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ اب تو بہرحال دور ہی بدل گیا، اب تو کاغذ پینسل بس مدرسوں اسکول وغیرہ کے لیے جب جائے تو اس وقت کے لیے رہ گئی، باقی اس کے بعد تو کمپوزنگ کا دور ہے. لیکن جب تک قلم کا دور بھی تھا تو اب بھی کیا ہمارا معاملہ رہا کہ ہمیں تو فاؤنٹین پین مل جاتا ہے یا بال پین مل جائے یا پوائنٹر مل جائے، بس لکھتے رہو، ایک طویل عرصے تک وہ چلتا رہے گا. پہلے ایسا تو نہیں ہوتا تھا. پہلے تو باقاعدہ لکڑی کے قلم جو ہے وہ خود تیار کرنے پڑتے تھے یا پیسوں سے تیار کروانا پڑتے تھے. اب اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سارے علماء کے ایسے واقعات ملیں گے کہ جب انہیں اچھی لکڑی ملتی تھی نا تو ایسا لگتا تھا جسے خزانہ مل گیا ہے کہ اب اس کے ذریعے سے ہم اچھے قلم تیار کر لیں گے. تو پہلے ہی قلم باقاعدہ تیار کرتے تھے، کت لگاتے تھے اس کے اوپر اور چھیلتے تھے اس کو. تو انہوں نے اپنا وقت مقرر کیا. مثلا عصر سے مغرب میں نے یہ قلم بنانے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لکھ سکوں، اور اسی دوران آپ نے ملاقات کا وقت مقرر کر دیا کہ جس کو ملنا ہے آ کے عصر سے مغرب مل لے، ملاقات کر لیا، باتیں کرتے جاتے اس سے اور ساتھ میں قلم بناتے جاتے کہ اب کسی اور وقت میں قلم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وقت میں انہی قلموں سے میں لکھتا رہا. یہ حرص ہے اپنے وقت کو بچانے کی. انہی کے استاد ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو الوفا ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ تعالی.
بہت بڑے امام تھے، اگرچہ کہ بعد میں پھر ان کی کچھ مسائل کے اوپر علماء نے ان سے کلام کیا اور ان کا رد بھی کیا گیا۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الفنون کے نام سے، کتاب الفنون کے نام سے۔ ابھی اس کی حالیہ کچھ عرصے قبل 2 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 2 جلدوں۔ انہوں نے کتاب الفنون لکھی ہے جس میں ہر طرح کے فن کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حقیقتاً یہ کتاب 200 جلدوں کے اندر ہے۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ 200 جلدوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب درجے میں بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے، جب ٹھنڈے لگ گئی آپ کو میں ایسا مقرر نہیں ہوں، میں کوئی 17-18 سال سے جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں طلباء کو کہ 17 سال میں کو 17 نعرے بھی نہیں لگے ہوں گے میرے جمعے کے بیان میں، دیکھیے، کیونکہ وہ میرا مقررہ انداز نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا توجہ بٹانے کے لیے، ہٹانے کے لیے اور لگانے کے لیے، دونوں کام کرنے کے لیے میں نے گفتگو کی ہے۔ چلے، تو امام ابو الوفا ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ تعالی، یہ اور ان کے علاوہ اور بزرگ۔ اچھا، یہ کتاب کتنی تھی ان کی؟ 200 جلدوں کی۔ یہ پھر ضائع ہو گئی، تو بالخصوص جو تاتاریوں کا حملہ ہوا، منگولوں کا حملہ ہوا بغداد میں، تو اس طرح کی کئی کتابیں ضائع ہوئی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کل بروز قیامت اللہ پاک مجھ سے میرے ہر لمحے کے بارے میں سوال کرے تو میں جواب دے دوں گا کہ میں نے یہ لمحہ اس کام کے اندر صرف کیا ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر اللہ پاک کو حساب کون دے سکتا ہے؟ حساب تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ اپنے وقت کو کیسے مینج کیا ہوا ہے کہ ایک ایک لمحہ ایسے کام میں استعمال ہو رہا ہے کہ جس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بعض اسلاف کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری موت کا وقت کل ہے، کل ہم نے اس وقت میں مر جانا ہے، تو اب اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل مثال کے طور پہ 11 بجے ہمارا انتقال ہو جائے گا، تو اب یہ جو 26 گھنٹے ہمارے پاس ہوں گے اس کے اندر خوب عبادت کے اندر لگ جائیں گے۔ اگر توفیق ملے گی تو عبادت کرنی ہے، خوب نوافل پڑھنے ہیں، خوب قرآن پڑھنا ہے، جتنا علم لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے کام کے اندر گزار دیں۔ لیکن بعض اسلاف یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل ہماری موت کا وقت ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر کسی نیکی کا اور اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا سارا وقت ویسے ہی نیکیوں کے اندر مشغول ہے۔ اب ہم اضافہ کیا کریں گے اس کے اندر؟ یہ سمجھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، تکبر کے طور پہ نہیں، تفاخر کے طور پہ نہیں، صرف اور صرف تحدیث نعمت اور تعلیم کے لیے کہ اپنے وقت کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر لگایا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی ساری زندگی اسی طرح سے گزری کہ انہوں نے اپنے وقت کی بہت قدر کی۔ ان کی جو بھوک ہوتی تھی وہ اختیاری ہوتی تھی اور نیند غیر اختیاری ہوتی تھی۔ بھوک اختیاری اور نیند غیر اختیاری۔ بھوک اختیاری کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے اچھے کھانے کھا سکے، اچھے سے اچھی نعمتیں لے سکے، لیکن اس کے باوجود قصداً بھوک اختیار کرتے تھے۔ بھوک اختیار کیا کرتے تھے کہ بہت ساری وجوہات ہوتی تھیں، پڑھائی کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بھوک اختیار کرتے تھے۔ اور نیند غیر اختیاری اس طرح سے کہ ان کا وقت یوں مقرر نہیں تھا کہ جیسے ہی 12 بجے ہم نے بستر پہ پہنچنا ہے اور سو جانا ہے، ٹھیک ہے، 6 بجے ہماری فوری طور پہ آنکھ کھل جانی ہے، ایسا نہیں تھا ان کا معاملہ۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی آنکھوں کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا کہ اب سوئے بغیر چارہ نہیں، تو اب غیر اختیاری نیند سویا کرتے تھے، غیر اختیاری نیند سوتے۔ اب یہ نہیں کہ 6 بجے اٹھیں گے، 3 بجے آنکھ کھلی تو فوری طور پر منہ پہ چھپا کا ہمارا آنکھیں مسحا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مسحا عن عینہ، کہ اپنی آنکھوں کو صاف کیا،
اور پھر لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ امام جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں امام عبدالرحمن ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ ہیں ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کی کتاب التاریخ الکبیر کا رد لکھا ہے۔ امام بخاری کی غلطیاں بیان کی ہیں کہ جی تاریخ کبیر میں آپ نے یہاں غلطی کی، یہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ علماء نے پھر ان کے رد کے اوپر جوابات لکھے، کتابیں لکھی کہ جی نہیں آپ کی غلطی ہے، امام بخاری درست ہے۔ لیکن ان کا مقام و مرتبہ میں اس سے جان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا، کتنا بڑا ان کا مرتبہ تھا۔ ان کی علم حاصل کرنے کی حرص دیکھیں کہ وقت کا فائدہ کیسے اٹھاتے تھے کہ ان کے والد گرامی امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام بخاری کے ہم اثر بھی ہیں، اور امام بخاری نے بعض روایتیں ان سے حاصل بھی کی ہیں۔ مرض موت کے اندر تھے، مرض موت کے اندر والد صاحب کے پاس بیٹھ کر ان سے آخری سوال بھی کر رہے ہیں کہ فلاں جو شخص ہیں کیا یہ صحابی ہیں یا نہیں، صحابی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ امام تھے، اسماء الرجال کے روات کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے تھے، صحابہ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ تو آخری وقت پر بھی یہ اپنے والد سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ ابو آپ کی جائیداد کہاں کہاں پر ہے، کتنا آپ کے پاس مال رکھا ہوا، کہاں مال رکھا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے آپ نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے لسان مریض کے ساتھ، لسان ضعیف کے ساتھ کمزور آواز میں جواب دیا کہ نہیں وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں۔ یہ حرص ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انتقال کر جائیں والد صاحب اور مجھے پتہ نہ چلے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی میں عجب واقعہ لکھا کہ یہ ایک محدث علیہ رحمہ کے پاس ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو حدیث جو بیان کی جاتی تھی پہلے وہ دو طرح بیان کی جاتی تھی۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ زبانی محدث نے بیان کر دیا کہ مجھے فلاں نے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرماتے، وہ زبانی بیان کرتے تھے۔ اور دوسرا ان کے پاس ان کی اصل ہوتی تھی، یعنی انہوں نے جب اپنے استاد سے پڑھا ہوتا تھا اس وقت اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اس کو ان کی اصل کہا جاتا ہے۔ یہ اصل ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ کوئی محدث اپنی اصل سے دیکھ کر بتائے، اصل سے دیکھ کر پڑھائے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث صاحب کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، حدیث لینے کے لیے گئے کہ ان سے وہ روایت مشہور تھی کہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہنچے وہاں پر، یہ بہت بڑے امام ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مقام و مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہیں کون۔ فن جرح و تعدیل آپ میں سے جو بڑے درجے کے طلباء ہیں وہ اچھی طریقے سے اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ اسماء الرجال ایک فن ہوتا ہے جس میں راویوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی، آگے تک وہ سلسلہ چلتا ہے، اس کو اسماء الرجال کا فن کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعلمنا بالرجال، رجال کے بارے میں، علماء کے بارے میں، راویوں کے بارے میں سب سے زیادہ ہم میں علم یحییٰ بن معین رکھتے ہیں، سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ اور انہوں نے جس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ مرتبہ حدیثیں لکھی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ان سے زیادہ لکھنے والا کوئی نہیں تھا، اتنا لکھا کرتے تھے۔ ان کا جب وصال ہوا تو ہر سال ان کا معمول تھا کہ یہ مدینہ منورہ حاضری دیتے تھے حج کے بعد۔ جس سال وصال ہونا تھا تو مدینہ منورہ سے واپس آئے تو آدھے راستے پر غیر سے ان کو آواز آئی کہ مدینے واپس لوٹ دیں۔ مدینے واپس پہنچے، وہاں جا کے انتقال ہوا، اور جن لکڑیوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، بنو ہاشم نے ان کے لیے وہ لکڑیاں نکالی اور اس پر ان کو غسل دیا گیا، اسی پر ان کے جنازے کو اٹھایا گیا۔
یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا. ان کے بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے خدمت حدیث کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیا اور 3 لاکھ حوروں سے میرا نکاح فرما دیا. یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا. اس کے لیے ایسے نہیں تھا کہ یہ ایسے ہی عطا ہو گیا. طواف کرتے نا تو طواف کرتے ہوئے ہر چکر کی الگ الگ دعا ہوتی ہے. ہر چکر کی الگ الگ دعا کرتے ہیں. لیکن یہ دعا کیوں کرتے ہیں یہ حدیثوں کے اندر نہیں ہے. اس کے الفاظ ہیں بس جو اچھے الفاظ ہیں, اچھی دعا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ان تمام سے بہتر یہ کہ اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ پڑھنے کی یہ سب سے جامع دعا ہے. اور فرمایا اس سے بھی بہتر ہے کہ تمام کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں گزار دیں. ٹھیک ہے, ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں, اردو میں دعائیں مانگتے ہیں. امام یحییٰ بن معین بھی طواف کر رہے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے, اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے ان کی زبان پہ الفاظ تھے فلان ضعیف فلان ثقۃ فلان سیء الحفظ فلان صدوق. یعنی اس وقت بھی راویوں کی تکرار کر رہے تھے کہ فلاں راوی کا مقام و مرتبہ یہ کیا ہے. تو یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ اپنے لمحات کی قدر کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا. یہ بہرحال ان کی عبادت تھی, اس پر ان کو ثواب ملنا تھا. درود پاک پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملنا تھا, دعائیں کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کر رہے تھے. تو یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. تو وہ جو محدث صاحب تھے وہ کچھ بیان کرنے لگے. تو امام یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی اصل لے آئیں, وہ کتاب لے آئیں کہ جس کے اندر آپ نے لکھا تھا, اس میں سے بیان کر دیں. تو کہا ٹھیک ہے, وہ نہیں آتا. تو وہ جیسے ہی اندر جانے لگے امام یحییٰ بن معین نے ان کا دامن پکڑ لیا. بولے رکے 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 رکے, پہلے آپ وہ حدیث بیان کر دیں, پہلے آپ وہ حدیث بیان کر دیں, پھر اس کے بعد اصل دیکھ کر بیان کیجیے. تو انہوں نے پہلے اصل میں سے بیان کیا, پہلے ان کو حدیث سنائی کہ مجھے فلاں نے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اندر سے کتاب لے کر آئے, کتاب میں سے دیکھ کر بھی ان کو وہ حدیث پاک سنائی. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ پہلے آپ نے کہا کہ اصل سے سنائیں, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ سنا دیں, پھر اس کے بعد اصل لکھ کے سنا دیجیے گا. کہا جب یہ جانے لگے نا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت اندر جائیں, حضرت کا انتقال ہو جائے, یا باہر میرا انتقال ہو جائے اور میں علم حاصل نہ کر سکوں. تو اس لیے میں نے کہا پہلے سنا دیں, اس کے بعد پھر آپ بھرے اندر تشریف لے جائیے گا اور اصل کو دیکھ کر سنا دیجیے گا. یہ لمحات کی قدر ہے. ٹھیک ہے, امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے اس طرح جامعات تو ہوتے نہیں تھے. محدثین کی, فقہائے کرام کی اپنی اپنی مجلسیں اور محفلیں ہوا کرتی تھیں. تو ایک استاد سے پڑھتے تھے, پڑھنے کے بعد دوسرے کے پاس پہنچتے تھے, دوسرے سے پھر تیسرے کے پاس, تیسرے سے چوتھے کے پاس. ایک سے آتے تھے پڑھ کر تو ان کے پاس جو رف کام کیا ہوا ہوتا تھا اس کو فیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے, مسودے کو مبیدہ کیا کرتے تھے وہ لوگ. تو فرماتے ہیں کہ کافی دنوں سے خواہش تھی کہ مچھلی کھائیں, کافی دنوں سے خواہش تھی کہ مچھلی کھائیں, لیکن مچھلی کھانے کا موقع نہیں ملتا تھا. پیسے تھے لیکن موقع نہیں ملتا تھا. بولے ایک دفعہ گئے ایک محدث صاحب کے پاس, تو وہ چھٹی پر تھے, وہ تھے نہیں اس دن. تو ہم نے کہا اچھا تو آج موقع مل گیا. تو جا کے بازار سے مچھلی لی, مچھلی لا کے بھی گھر پہ رکھی کہ دوسرے کے پاس جانے کا وقت ہو گیا. تو ہم نے کہا اس کو یہیں رہنے دیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ سلسلہ شروع ہوا جیسے روز سلسلہ شروع ہوتا تھا. 3 دن کے بعد جب مچھلی میں سے بدبو آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ مچھلی خراب ہو چکی ہے. لیکن علم کی طلب کے اندر ان کو معلوم نہیں ہوا کہ مچھلی لے کر آئے تھے, یا معلوم ہوا تو بھی موقع نہیں مل سکا کہ اس کو پکا کر کھا سکے. تو یہ اپنے اوقات کی حرص تھی کہ کسی طرح سے ان کو محفوظ رکھ سکیں. دوسری چیز حرص کے حوالے سے جمع نکات. اب اتنی ساری باتیں میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی, لیکن لکھی چند ایک میں, باقی سب نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لی, یا ہو سکتا ہے اپنے موبائل میں محفوظ کر لی. ٹھیک ہے, ہمارے اسلاف یہ ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ایک نقطہ جو انہیں معلوم ہو جائے وہ لکھ لیں, وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں, اسے یاد کر لیں. لکھا نہیں تو اسے یاد کر لیں.
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقریباً سبھی نے ان کا نام سنا ہوا ہوتا ہے، تفسیر جلالین کے حوالے سے مشہور و معروف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف ان کی یہ کتاب نہیں ہے، تاریخ اسلام کے اندر جو لکھنے والے آئے ہیں ان میں سر فہرست نام یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ بعد میں جو ہستی بھی، جو شخصیت بھی بہت زیادہ لکھتی ہے تو اب یہ ضرب المثل بن چکی ہے، مثال بن چکی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ سیوطی العصر۔ کیا بولتے ہیں؟ سیوطی العصر، کہ یہ اس زمانے کا سیوطی ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ یہ لکھتا ہے، اتنا زیادہ لکھتا ہے، اس کی وجہ سے سیوطی بولتے ہیں۔ یا پھر ان کو کسی کو فنون کے اندر مہارت ہو، فنون میں مہارت ہو کہ اس نے بہت زیادہ فنون حاصل کیے ہوئے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیوطی اثر یا سیوطی صغیر ہے، سیوطی اثر ہے یا سیوطی صغیر ہے۔ اس طرح مثالیں دی جاتی ہیں، ضرب المثل بن گئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ایسے ہی بن گئے، ایسے ہی نہیں بنے۔ ان کے استاد تھے امام محی الدین کافیجی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین کافیجی۔ کافیجی، ان کو کافیجی اس لیے کہتے تھے کہ ان کو کافیہ سے بڑا اشتغال تھا، کافیہ میں بہت مشغولیت رکھتے تھے، کافیہ کے حافظ تھے، کافیہ کے حافظ تھے، تو اس وجہ سے، اس اشتغال کی وجہ سے ان کو کیا کہتے کافیجی۔ یہ علم کے کیسے سمندر تھے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی فرماتی ہے کہ میں نے ان کے پاس 14 سال گزارے، ان کے پاس 14 سال گزارے، علم سکھاتے ہوئے، علمی باتیں بتاتے ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بات انہوں نے ایک مرتبہ بتائی وہ 14 سال میں دوبارہ بتائی، یعنی 14 سال تک جو کچھ سکھاتے رہے، نیا نیا سکھاتے رہے، نئی نئی باتیں بتاتے رہے، اتنا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر، ایک درس کے اندر انہوں نے علامہ سیوطی سے کہا کہ ذرا زید قائم کی ترکیب بیان کرو، زید قائم کی ترکیب بیان کرو۔ علامہ سیوطی یہ طبیعتاً جلالی تھے، ان کو جلال الدین ان کا لقب بھی ہے، ساتھ میں یہ جلالی بھی تھے، بہت جلالی بزرگ تھے، ان کی طبیعت کے اندر جلال تھا۔ تو علامہ سیوطی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں بچہ سمجھا ہوا ہے، ہم نے بچہ سمجھا ہوا ہے کہ آپ زید القائمون کی ترکیب ہم سے پوچھیں۔ زید القائمون اولا ثانیہ والا وہ بیان کرے گا، اب اس میں اولا ثانیہ نہیں تھی، تو چھوٹا موٹا کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہو تو اس سے تو آپ پوچھیں کہ زید القائمون کی ترکیب کیا ہے، وہ مبتدا خبر کر کے بیان کر دے گا، لیکن آپ ہم جیسوں سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو علامہ سیوطی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا زید القائمون کے اندر 113 ترکیبیں، زید القائمون میں 113 ترکیبیں ہیں، اس کے 113 اعراب ہیں۔ سبحان اللہ، ہم یہ سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے، لیکن یہ علامہ سیوطی تھے۔ کون تھے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب استاد نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر 113 اعراب ہیں، تو میں اس وقت تک اس مجلس سے کھڑا نہیں ہوا جب تک کہ میں نے سارے کے سارے اعراب ان سے سیکھ نہیں لی، سارے کے سارے اعراب ان سے سیکھ نہیں لی۔ 113 ترکیبیں جب انہوں نے بتائی مجھے، تو اس کے بعد میں اس جگہ سے کھڑا ہوا، اس سے پہلے میں کھڑا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں جمع نکات، کہ ایک ایک چیز کو حاصل کر لینا۔ اس وجہ سے علامہ سیوطی بنے ہیں، یہ ایسے ہی علامہ سیوطی نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور اسلاف کے واقعات ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ویسے بہت سارے اساتذہ ہیں، میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سلیمان بن مہران العامش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے اساتذہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن سب سے مشہور و معروف جو آپ کے استاد ہیں وہ امام حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ امام حماد، ان کا خاص امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔
حتیٰ کہ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 7 گلیاں میرے ان استاد کا گھر دور تھا، لیکن کبھی بھی میں نے ان کے گھر کی طرف قدم نہیں کی. اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ تھا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو علم سکھاتے تھے. آخر انہوں نے ایک دن کہا کہ انزفتنی یا ابا حنیفہ، یعنی اے ابو حنیفہ تم نے مجھے خالی کر دیا. انزفتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کنویں کو خالی کر دینا. نصفن کا مطلب کنویں کو خالی کر دینا، یعنی جو کچھ میرے اندر تھا وہ تم نے نچوڑ لیا، سب کچھ مجھ سے لے لیا ہے. تو یعنی کیا؟ استاد سے سیکھنا، حرص اس بات کی کہ استاد کی کوئی بات ہم سے ضائع نہ ہو جائے. ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ طالب علم استاد سے محنت کرواتا ہے. طالب علم استاد سے محنت کرواتا ہے. اب میرے اور آپ جیسے طلباء کہیں جمع ہو جائیں، ظاہر ہے کہ استاد صاحب آئے پڑھانے کے لیے، اظہار صاحب جیسے برسوں سے پڑھا رہے ہوں، تو اب وہ آ کے پڑھائے اور کہیں کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے، تو میں ایسے ہی پڑھا دوں گا ان کو، ٹھیک ہے نا، یعنی پڑھتے پڑھاتے چلے جائیں گے تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آ جائے بڑا محنتی طالب علم کہ جتنا یہ پڑھ کے آتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ وہ پڑھ کے آتا ہو، کافیہ کی شرح اگر یہ جامع سے پڑھے اور وہ ملا عبد الغفور پڑھ کے آ رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر دوسری شبہات سے تیاری کریں گے کہ تم شاگرد ہو تو میں بھی استاد ہوں، تمہیں 2 کا پتہ ہے تو مجھے 4 کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. ان کی تیاری کا انداز دوسرا ہوگا. امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ افقہ من مالک، یہ امام مالک سے بڑے فقیہ تھے. امام مالک سے بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کر دیا. ان کے شاگردوں نے ان کی فقہ آگے نہیں بڑھی، ٹھیک ہے، مسائل فقہیہ ان کے آگے نہیں بڑھے. تو ضائع کرنے کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے جو علم عطا کیا تھا، جو علم دیا تھا، وہ ان کے طلباء نے آگے بڑھایا ہی نہیں. اور دوسرا ایک معنی یہ بیان کیا کہ ان کے اندر جو علم تھا، جو فقاہت تھی، وہ ان کے طلباء نے حاصل ہی نہیں کی، نکلوا لیتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کا علم ان کے سینے سے باہر آتا اور یہ آگے سے آگے پہنچ جاتا. لیکن طلباء نے کیا کر دیا؟ ان کو ضائع کر دیا. تو اب اصل یہ ہے کہ آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے، آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے. لیکن مقولہ لکھا ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے لسان سؤول ہونا ضروری ہے. لسان سؤول ہونا ضروری ہے. لسان سؤول کا مطلب سوال کرنے والی زبان، سوال کرنے والی زبان ہونی چاہیے کہ اس کو اس بات کی جستجو ہو کہ میں استاد سے کچھ حاصل کروں. اب اس میں برادر یہ بہت ضروری ہے اس بات کا لحاظ رکھنا کہ ایک تو ادب و احترام، اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے چل کے کرتا ہوں. دوسرا اصل میں جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے طلباء کا، وہ ہوتا ہے عدم مطالعہ. عدم جو پڑھنا ہے استاد سے اس کو پڑھ کے نہیں جاتے. یہ تیسری بات کے اندر آ رہی تھی بات، لیکن ابھی سے میں عرض کر دیتا ہوں. عدم مطالعہ. اب سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں بعض طلباء ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، جو اصل میں ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوال کر کے استاد کی نظروں کے اندر اپنا مقام اس طرح بنائیں گے کہ گویا کہ ہم بہت کچھ پڑھ کے آئے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات 2 لائنوں کے بعد وہ جواب لکھا ہوا ہوتا ہے. جو سوال آپ کر رہے ہیں اگلے صفحے کے اوپر وہ مسئلہ موجود ہے، اس کا جواب موجود ہے، لیکن چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پہلے سے سوال کر بیٹھتے ہیں. اگر تھوڑی جستجو کی ہوتی تو حاشیے کے اندر وہ اشکال بھی لکھا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ عدم مطالعہ کی وجہ سے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دیگر طلباء کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، استاد کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. تو یہ لسان سؤول نہیں چاہیے، ایسی زبان نہیں چاہیے کہ جس میں وقت کا ضیاع ہو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تیسری چیز ہے اجتہاد. اس کے تحت علماء نے گفتگو کی ہے
کہ اسباق کی جو تیاری ہے، اسباق کی تیاری یوں سمجھ لیں کہ 80%، 90% یہ آپ کے اپنی طرف سے ہونی چاہیے۔ کلاس کے اندر جا کر آپ نے استاد سے صرف 10% سیکھنا ہے، 10% آپ نے سیکھنا ہے، باقی سارا تیاری کر کے آپ کو خود جانا ہے، خود آپ نے تیاری کی ہے۔ تیاری کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی آپ سبق تیار کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ خود کوشش کریں کہ اس کے متن کو آپ خود حل کریں، اس کے متن کو خود حل کریں۔ جتنی کوشش کر سکتے ہیں صرف متن کے ذریعے متن کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے ذہن کے اندر وسعتیں آتی چلی جائیں گی، آپ کا ذہن کھلتا چلا جائے گا، ذہن شارپ ہوتا چلا جائے گا، مضبوطی اس کے اندر آتی چلی جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شرح نخبۃ الفکر کے اندر لکھا کہ بعض اوقات جو جہالت ہوتی ہے نا وہ بھی مفید ہوتی ہے، اور جہالت بھی جو ہے وہ شیوع علم کا ذریعہ بنتی ہے، علم کو پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کس طرح بنتی ہے کہ شرح نخبۃ الفکر یہ اصل میں نزہۃ النظر کی شرح ہے، نخبۃ الفکر یہ اصل متن ہے، اس کی شرح نزہۃ النظر لکھی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے، پھر اس کے اوپر شرح لکھی ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شرح نخبۃ الفکر کے نام سے۔ تو آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اصل میں طلباء جو ہوتے ہیں بعض ذکی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو ان کے لیے متن کفایت کرتے ہیں، ان کے لیے متن کفایت کرتے ہیں، وہ متن کے ذریعے بات کو سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن بعض ان سے تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، ان کو فقط متن کے ذریعے بات نہیں سمجھائی جا سکتی، اس لیے ان کی جو ذہنی کمی ہوتی ہے اس کے لیے شرح لکھنا پڑتی ہے۔ تو انہوں نے پھر شرح لکھی نزہۃ النظر کے نام سے، لیکن بعض پھر اس سے اور نیچے آ جاتے ہیں، تو اب علم کو اور کھولنا پڑتا ہے، اور اس کو کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے، تو پھر شرح کی بھی شرح لکھنا پڑتی ہے۔ تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ شرح مجھے اس لیے لکھنا پڑی کہ بعض طلباء ایسے موجود تھے کہ جو شرح کے ذریعے سمجھ نہیں رہے تھے، تو مجھے مزید شرح کرنا پڑی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات عدم علم جو ہے وہ مزید وسعت علم کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہم نے حتی الامکان کیا کوشش کرنی ہے کہ متن کے ذریعے کتاب کو حل کرنا۔ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ پڑھنا شروع کیا، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو پڑھتے پڑھتے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، فوراً حاشیے کی طرف چلے جاتے ہیں، فوراً شرح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سہل پسندی کے عادی ہو جائیں گے، آسانی کے عادی ہو جائیں گے، اور جتنا اپنے آپ کو آسانی کا آپ عادی بنائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر کمزوری آتی چلی جائے گی۔ ہمارے یہاں تخصص فی الحدیث کے اندر پابندی ہے کہ کوئی بھی طالب علم جس کو تخریج کا کام دیا جائے گا، تحقیق کا کام دیا جائے گا، وہ نہ انٹرنیٹ یوز کر سکتا ہے نہ شامل یوز کر سکتا ہے، پابندی ان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ ساری تحقیق خود جا کے کتابوں سے کریں، اس لیے کہ جب کتابوں سے کرنا سیکھیں گے تو پھر یہ چیزیں سہل ہوں گی، آسان ہوگی، کہ بعد میں اگر کبھی وقت بچانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ مفید ہوں گی۔ لیکن جب ان چیزوں کے اندر پڑ جائے گا پھر اس کے بعد کتاب اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب آپ متن کو حل خود نہیں کریں گے، ساری چیزیں شرح اور حاشیے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کوئی مشکل مقام آ گیا اور اس کا حل شرح اور حاشیے میں نہیں ہے تو پھر آپ اٹک جائیں گے۔ جبکہ پہلے سے عادت ہوگی تو حل کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سہل۔ ہاں، متن سے حل نہیں ہو رہا کسی صورت بھی، اب حاشیے کو دیکھیں، اب بھی شرح میں نہ جائیں، حاشیے کو دیکھیں، پھر حاشیے سے حل نہیں ہوتا پھر شرح کی طرف جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے اندر آپ کی صلاحیتوں کے اندر کس قدر اضافہ یہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو حرص یہ دوسری چیز ہے، اور حرص کا ایک مطلب کیا ہے کہ خوب علم کو جمع کرنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سارا کا سارا علم ان سے نکلوا لیا۔ میں پرندے کا نام ہے وہ بھول گیا ہوں، امام ابن دیزیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر ان کی سند سے کوئی حدیث آئے، ان کی سند سے کوئی حدیث آئے اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ روٹی کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر لازمی طور پہ یہ ہوگا کہ روٹی کھانا جائز نہیں ہے،
یعنی ان کی مضبوطی کی وجہ سے، اپنی کتابوں کی حفاظت کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر آ جائے کہ یہ کہہ رہے روٹی کھانا جائز نہیں ہے، اس سند کے ساتھ یہ مروی ہے تو روٹی کھانا جائز نہیں ہوگا. یہ مثال بھی سمجھائیں. ان کے لیے ایک پرندے کا نام استعمال کیا گیا کہ ان کو یہ پرندہ کہا جاتا تھا. وہ مثال اس کی یوں دی ہے کہ وہ پرندہ جب کسی درخت پر اترتا ہے نا تو اس کا اترنا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سارے کے سارے پتے کھا جائے گا، سارے کے سارے پتے کھا جائے گا، درخت بالکل خالی کر دے گا. تو کہا کہ یہ ایسے ہی پرندے جب کسی استاد کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر کچھ چیز استاد کے پاس چھوڑتے نہیں ہیں، ساری کی ساری اس کے دل سے نکال لیتے ہیں، سب کچھ اس سے حاصل کر لیتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، لیکن طریقہ وہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سوالات فضول نہ ہوں، بلکہ آپ نے خود مطالعہ کرنا ہے، خود کوشش کرنی ہے. اس کے بعد سمجھ نہیں آتا تو اب استاد سے جا کے آپ نے سیکھنا ہے. تیسری چیز اجتہاد، کوشش، جد و جہد. وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ ابھی 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کوشش کے اندر سب سے پہلی چیز یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کبھی بھی مطالعے سے اکتائے نہ، تکرار سے اکتائے نہ، تکرار سے کبھی بھی نہ اکتائے. یعنی یہ بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا، اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا. صرف کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ صرفیوں کا مغز جو ہے وہ کتوں کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ مسلسل بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. لیکن یہ صرف اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہر فن کے لیے یہی انداز ہونا چاہیے کہ اس کو مسلسل پڑھنا ہے. آپ اگر آگے بڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کتابوں کے اندر ایک اسلوب دیکھیں گے، طریقہ کار دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف جب کوئی کسی کتاب کی عبارت کو نقل کرتے ہیں تو پھر آپ اصل کتاب کی طرف جائیں گے تو بعض اوقات چند حروف کا، چند کلمات کا یہ فرق آ جاتا ہے، چند کلمات کا فرق. اس کی ایک وجہ تو نسخوں کا مختلف ہونا ہوتا ہے، الگ الگ نسخے ہوتے ہیں. ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں کو کتابوں کی طرف مراجعت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک کتاب کو بعض اوقات یہ 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 400 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، 400 مرتبہ پڑھتے تھے. تو اب نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ جب بندہ اتنا پڑھے گا جتنا ہم قرآن بھی نہ پڑھیں، تو اس کا مطلب حافظہ مضبوط ہوتا تھا، تو وہ ساری عبارتیں، سارے مفاہیم ان کے اندر کیا ہوتے تھے، ذہن کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے. فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ایک کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم پڑھتے تھے تو وہاں ایک سرنگ نما جگہ موجود تھی جس میں تقریباً 400 سیڑھیاں تھیں. کتنی؟ 400 سیڑھیاں تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں استاد سے پڑھ کے فارغ ہوتا تو میں اس کی سیڑھیاں اترنا شروع کرتا. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا، جتنا استاد نے پڑھایا ہوتا تھا سارے کا سارا اس کو دہراتا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتا، جتنا استاد نے پڑھایا ہوتا سارا کا سارا دہراتا تھا. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا، دہراتا، یہاں تک کہ ہر سیڑھی پر اپنے سبق کو دہراتا اور نیچے پہنچنے تک 400 مرتبہ میں اس کو پڑھ چکا ہوتا تھا. 400 مرتبہ اسے پڑھ چکا ہوتا تھا. تو یہ جب اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اب کتاب کو دیکھنے کی کیا ضرورت پڑے گی. اسی لیے ہمارے اسلاف یہ متون کو حفظ کیا کرتے تھے، متون کو حفظ کرتے تھے. مقولہ ہے من حفظ المتون حاز الفنون، کہ جنہوں نے متون کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، انہوں نے فنون کو گھیر لیا، فنون کو گھیر لیا. تو تکرار سے نہ گھبرائیں، تکرار سے جتنا تکرار کریں گے، جتنا زیادہ اس کو زبان سے پڑھیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، زبان سے پڑھتے رہیں گے اپنے فنون کو، اپنی کتابوں کو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت مضبوطی کے ساتھ آپ کے یہ فنون مضبوط ہو جائیں گے. مجھ سے بہت دفعہ سوالات کرتے ہیں طلباء کہ جی ہم فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون کون سے فتاوا پڑھیں. حدیث کے اندر ہم شوق رکھتے ہیں، فلاں جو ہے فن کے اندر شوق رکھتے ہیں، کیا کیا پڑھیں.
تو میرا ایک جواب ہوتا ہے طالب علم کو، درس نظامی پڑھیں. کیا کریں؟ درس نظامی پڑھیں. کتابوں کا پڑھنا، فتاوا کا مطالعہ کرنا، دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا مطالعہ ہم نے کرنا ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیں، اسے اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے دیگر فنون کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے مضبوطی کا سبب بنیں گے. اگر یہی چیزیں آپ کی کمزور ہیں تو آپ 50 فتاوا پڑھ لیں، آپ کو معلومات تو حاصل ہو جائے گی لیکن اس کے اندر وہ رسوخ اور مضبوطی حاصل نہیں ہوگی. تو اصل یہ ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں. جانے سے پہلے وہ سمجھیں کہ آپ کو 80% ویسے ہی آپ حل کر چکے ہو، بالخصوص جو تیسرے چوتھے درجے کے اندر آ چکے وہ اچھی طریقے سے اسے یاد کر چکے ہوں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سبق کتنا مضبوط ہوتا ہے. جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی تکرار کریں. یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ورنہ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، یہی جملہ ہوتا ہے کہ آگے دوڑتا جا اور پیچھے چھوڑتا جا. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو پیچھے والا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا سبق یہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. تین چیزیں اور ہیں اس میں، بلغہ اور صحبت استاد اور طول زمان. بلغہ کا مطلب میں نے آپ کو بیان کر دیا، سد رمق، یعنی اس کے بارے میں علماء نے دونوں طرف ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا کمائے ضرور کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا اتنا کمائے کہ جو اس کے طلب علم کے اندر رکاوٹ نہ بنے، یعنی مال کی حرص نہ ہو، مال کی لالچ نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا پڑے. طالب علم کو یہ خوددار ہونا چاہیے، طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے. یعنی ہمارے جو بالخصوص ہمارے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ہمارے لیے کماتے ہیں، لوگ ہمارے لیے نہیں کماتے، ہم لوگوں کے لیے کمائیں گے. ٹھیک ہے، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مال کی طرف توجہ ہو، بلکہ جو جائز رزق حلال کمانے کے طریقے ہیں، چاہے تدریس ہے، چاہے امامت ہے، کوئی بھی ذریعہ ہے، اسے اختیار کر کے، لیکن اس کو فقط اتنا کہ جو آپ کے مقاصد کے اندر رکاوٹ نہ بنے. لاکھوں جمع ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، کروڑوں جمع ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کو آپ اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلے اور نہ ہی یہ چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ بنے. نمبر 5، صحبت استاد. یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے. اگر استاد نہیں اچھا ملا یا آپ نے استاد کی صحبت کو اختیار نہیں کیا تو آپ کتنے ہی بڑے علامہ بن جائیں، آپ علامہ تو بن سکتے ہیں، آپ علامہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نا علامہ نہ مولانا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں بنیں گے. تو استاد کی صحبت یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک استاد کے چپل اٹھا کے سیدھے نہیں کریں گے، ان کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی مقام پر نہیں پہنچ سکتے. در مختار کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسجد افضل ہیں، جن میں نماز پڑھنا افضل ہے، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، ان میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. فی نفس ہی افضل ہے. ان 3 مساجد میں نماز پڑھنا فی نفس ہی افضل ہے. یعنی یہاں پر جو سفر کرنا ہے، نماز کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے. ان 3 مسجدوں کی طرف نماز کے لیے سفر کرنا بھی کسی اور مسجد میں فی نفسی ہی نماز کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا اس لیے اس مسجد میں نماز پڑھ. ہاں، دیگر وجوہات کی بنیاد پر مساجد کو افضلیت حاصل ہوتی ہے، جیسے جامع مسجد ہے. ٹھیک ہے، اسی میں سے ایک مسجد بیان کی، مسجد استاد ہی، اس کے استاذ کی مسجد، استاد کی مسجد، کہ وہاں بندہ پہنچے گا تو استاد کی صحبت اسے حاصل ہوگی، اس لیے اس مسجد کو افضل قرار دیا گیا.
ہمارے علماء نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان تمام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے علماء کی لکھی ہوئی ساری کی ساری کتابیں حفظ کر لیتا ہے، ساری کی ساری کتابیں حفظ کر لیتا ہے، تو بھی ایسے شخص کو دوسروں کو مسائل بتانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ پڑھی نہیں، حفظ کر لی، ساری کتابیں حفظ کر لی ہیں، اس کے باوجود فرمایا کہ اس کو دوسروں کو مسئلے بتانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کسی ماہر استاد کی صحبت کو اختیار نہیں کرے۔ ماہر استاد کی صحبت کو اختیار کرے گا، اس کے بعد اسے پھر آگے مسائل بتانے کی اجازت ہوگی، اس سے پہلے مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اپنے اساتذہ کی صحبت کو حاصل کیا کریں، آگے پیچھے گھومنا، ان سے علم حاصل کرنا، اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ بندہ تکبر محسوس نہ کرے، رکاوٹ محسوس نہ کرے، بلکہ عاجزی کے ساتھ انکساری۔ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو اصل میں یہ چیز ہے نا کہ علم حاصل کرنا تو ہے، لیکن ٹانگ اوپر رکھ کے حاصل کرنا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ سے جو پوچھ رہا ہوں نا، وہ معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، کنفرمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، معلوم تو ہے مجھے لیکن مجھے کنفرم کرنا ہے۔ تو بھائی کنفرم کرنا ہے، کیوں کنفرم کرنا ہے؟ مسئلہ معلوم نہیں تو سیدھا سیدھا پوچھ لو۔ معلوم بھی کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے سر ٹانگ بھی اوپر رکھنی ہے کہ معلوم ہے صرف آپ کی حیثیت کنفرم کرنے والے کی ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ جب آپ کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اس کے لیے عاجزی کو بھی سیکھیں، انکساری کو بھی سیکھیں، اس سے ادب کو بھی سیکھیں۔ تو بعض طلباء ہوتے ہیں وہ پہلے اپنی فنکاری کو اور اپنے تفوق کو ظاہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد استاد سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایسے حاصل نہیں ہوتا، ایسے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے استاد سے علم حاصل کریں۔ آخری چیز ہے صحبت طول زمان۔ طول زمان کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ذہین سے ذہین شخص جو بڑے درس نظامی کو 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر پورا کر لے، اتنی اس کے اندر ذہانت ہے، لیکن علم کے اندر پختگی کبھی بھی وقت گزرنے کے بغیر نہیں آتی۔ علم میں پختگی ہمیشہ وقت گزارنے کے ساتھ آئے گی۔ کچھ عرصے بندے نے پڑھا اور پڑھ کے چھوڑ دیا تو وہ سمجھا کہ میں بہت ذہین ہوں، بہت اچھی طریقے سے پڑھ لیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مسلسل اس کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے طالب علم میں، کہ حضرت اتنا مضبوط حافظہ آپ کا، تو آپ کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں، کون سی جڑی بوٹی اور کون سی آپ جو ہے وہ خوراک استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا کچھ آپ کو یاد ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط آپ کا حافظہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مداومت سے بڑھ کر کوئی بھی دوائی حافظے کے لیے مضبوط نہیں، یعنی ہمیشہ اختیار کرنا، ہمیشہ پڑھتے رہنا، مسلسل پڑھتے رہنا، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی دوائی بھی حافظے کی مضبوطی کے لیے نہیں دیکھی۔ علم کی مضبوطی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوائی یہ نہیں ہے۔ تو مسلسل پڑھتے رہیں گے، موت تک پڑھتے رہیں گے تو عالم بنیں گے، موت پر جا کے عالم بن جائیں گے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، یقین کریں کہ اگر قیامت کے دن بندہ عالم بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیا جائے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ عالم بنا کر اسے اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ اپنے چاہنے والوں کی جا کے شفاعت کرو۔ یہ ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن ہم دقت نظری سے اس کے بارے میں سوچتے نہیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اگر علم کی دولت اللہ موت کے وقت بھی عطا فرما دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب مکمل ہوا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہمارا یہی ہے کہ جب تک اب مکمل علم نہیں ہوا اس وقت تک دنیا سے تشریف لے کر نہیں گئے، یعنی آخر وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، حتیٰ کہ جو نعمت، جو انعام جنت کے اندر مقام و مرتبے جس کے ذریعے سے بڑھیں گے وہ ہے علم، کہ علم جنت کے اندر بھی بڑھتا رہے گا۔ تو یہ لگن اور کوشش ہوگی کہ مسلسل علم حاصل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو بہترین عالم دین بنیں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت جل وعلا ہم سب کو
علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور اہم نکات ملے. ایک دو سوالات تو پہلے میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں، پھر آپ میں سے